نمبر 80 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما استیئسوا منہ، بس جس وقت وہ نا امید ہو گئے اس سے، یعنی ارے یوسف علیہ السلام کو کہتے رہے کہ بھائی ہمیں دے دیں، بنیامین کو ہمیں دے دیں، اس کی جگہ اور رکھ لیں۔ جب نا امید ہو گئے، خلصوا نجیہ، تو الگ ہوئے مشورہ کرتے ہوئے، سارے بھائی الگ ہوئے کہ آپس میں مشورہ کریں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قال کبیرہم، کہا ان میں سے بڑے نے، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم، بے شک تمہارے باپ نے، والد نے، قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تحقیق لیا تھا تم سے وعدہ اللہ تعالی کو گواہ بنا کر، من قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم فی یوسف، جو کوتاہی کی تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ فلن ابرح الارض، پس میں ہرگز نہیں ہٹوں گا اس زمین سے، یعنی میں مصر سے کہیں بھی نہیں جاؤں گا، ادھر ہی رہوں گا، میں نہیں ہٹوں گا۔ حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ مجھے اجازت دے میرا والد خود کہے کہ اب آ جائے تو میں آ جاؤں گا، ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا گھر۔ او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے کوئی میرے لیے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹو تم اپنے والد کی طرف، تم اپنے باپ کی طرف جاؤ، گھر چلو، فقولوا، اور جا کر باپ سے کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرقا، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ جا کر ابا جان کو یہ کہو، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وما شہدنا، اور ہم نہیں گواہی دیتے، الا بما علمنا، مگر اس چیز کی جو ہم جانتے ہیں، جو ہمارے سامنے ہوا ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں، بس حقیقت کیا ہمیں نہیں پتا۔ سامنے تو یہی ہوتا ہوا دیکھا تھا نا انہوں نے۔ واسأل القریۃ، اور آپ پوچھ لیں اس شہر سے، التی کنا فیہا، جس میں ہم تھے، مصر والوں سے پوچھ لیجئے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے، اقبلنا فیہا، جس میں ہم واپس آئے ہیں، اس قافلے والوں سے آپ پوچھ لیجئے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب جا کر یہ ساری بات ان کو بتائی تو یعقوب نے فرمایا، بل سولت لکم، بلکہ بنایا ہے تمہارے لیے، انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ، یہ بھی تمہاری اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ سارا قصور یہاں پر بھی تمہارا ہے، سارا قصور یہاں پر بھی کس کا ہے، کس کا، بیٹوں کا، تو سارا قصور تمہارا ہے یہاں پر، تم نے خود ایک بات بنائی ہے۔ اچھا، فصبر جمیل، پس صبر ہی اچھا ہے۔ یہاں پر بھائیوں کا قصور تھا جی، تھا۔ ویسے یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ساری تمہاری بنائی ہوئی بات ہے، یہ آگے چل کر بات سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ فرمایا فصبر جمیل، پس صبر ہی اچھا ہے۔ عسى اللہ، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یأتینی بہم جمیعا، سب کو میرے پاس لائے، تینوں کو اللہ میرے پاس لائے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم، اور پھر یعقوب علیہ السلام بیٹوں کے پاس سے منہ پھیرا، رخ دوسری طرف کیا، سائڈ پہ ہوئے، کیا گزری ہوگی اس وقت۔ فرمایا یا اسفا علی یوسف، اے افسوس یوسف علیہ السلام پر، پرانا غم پھر تازہ ہو گیا آج۔ وابیضت عینہ، اور سفید ہو گئی تھی ان کی آنکھیں، وابیضت، سفید ہو گئی تھی، عینہ، حضرت یعقوب کی آنکھیں، وابیضت عینہ، سفید ہو گئی تھی ان کی آنکھیں، من الحزن، غم کی وجہ سے۔ غم کس کا تھا، ارے یوسف کا۔ فہو کظیم، پس ان کا سانس رکتا تھا، یہ انتہائی حالت ہوتی ہے غم کی، کظیم، سانس رکتا تھا، سانس گھٹتا تھا۔ قالو، بیٹوں نے کہا، جب بات
کی یہ اضطراب والی کیفیت دیکھی کہ 40 سال ہو رہے ہیں، باپ کو بھی یوسف بھولا نہیں، پھر اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اتنے مضطرب اضطراب والی کیفیت ہے۔ اب بیٹے کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم، تفتأ، تو نہیں ٹلتا، تذکر یوسف، ذکر کرتا رہے گا یوسف علیہ السلام کا، حتی تکون حردا، یہاں تک کہ آپ گل جائیں گے، او تکون من الحالکین، یا ہو جائیں گے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ قال، فرمایا انما اشکو بسی، پکی بات ہے میں شکایت کرتا ہوں اپنی پریشانی کی، وحزنی، اور اپنے غم کی، اللہ، اللہ کی طرف، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات جو تم نہیں جانتے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، یا بنیا، اے میرے بیٹو، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، پس تلاش کرو تم یوسف کو اور اس کے بھائی کو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور نہ امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے، انہ لا ییأس من روح اللہ، بے شک شان بات یہ کہ نا امید نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرین، مگر وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں۔ بس تو آیت نمبر 80 تا 87 آپ نے پڑھا ہے۔ سورہ یوسف کا یہ درس نمبر 18 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان برادران یوسف کا سفر دوم سے کنعان واپسی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ عنوان آپ لکھ لیجئے، سفر دوم سے واپسی۔ سبق کا ربط، آیات سابقہ میں برادران یوسف کی دوسری بار مصر آمدن کا واقعہ آپ نے پڑھا، وہاں پر غلہ لیا، بادشاہ کا پیالہ غائب ہوا، اعلان ہوا، تلاشی شروع ہوئی، اشارہ دے رہا ہوں صرف، تلاشی شروع ہوئی، کہا تم چور ہو، کہنے لگے ہم چوری کرنے نہیں آئے، فساد مچانے نہیں آئے، تم جانتے ہو کہ ہم فسادی لوگ نہیں ہیں۔ فرمایا جس کے پاس سے نکلا تو جزا کیا ہوگی؟ کہا جس کے پاس سے نکلا وہی اس کا بدلہ ہوگا، اس کو روک لیجئے، اسی کو اپنے پاس غلام بنا کر رکھ لینا۔ بہرحال مصر ان کو واپس پہنچا کر تلاشی لی گئی۔ جب تلاشی لی گئی تو سامان کے اندر سے وہ پیالہ نکل آیا، بنیامین کے سامان سے۔ اب انہوں نے جب یہ دیکھا تو شرمندگی بھی ہوئی کہ ہم کیا سمجھتے تھے اور ہو کیا گیا، مسئلہ تو بڑا خراب ہو گیا، لہذا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک تو انہوں نے بادشاہ کی منتیں سماجتیں کی کہ آپ ایسے کیجئے کہ بنیامین کو چھوڑ دیجئے، ان کے باپ بہت بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، وہ ان کو دیکھ کر تسلی حاصل کرتے ہیں، تو آپ بنیامین کو واپس بھیج دیں اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ دیں، اس کو نہ رکھیں۔ تو یوسف نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جس کے سامان سے ہم نے پیالہ نکالا ہے، جس کے پاس ہماری چیز تھی، ہم اسی کو رکھیں گے، کسی دوسرے کو نہیں، کسی دوسرے کو نہیں رکھ سکتے، اسی کو ہم اپنے پاس روکیں گے، باقی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی اور کو روکیں۔ اچھا، یہ گفتگو چل پڑی، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دو ٹوک جواب دے دیا کہ جس کے پاس سے ہم نے اپنا سامان پایا ہے ہم اسی کو روکیں گے، اس کی جگہ کسی اور کو نہیں روک سکتے، بس ہم اسی کو روکیں گے، کسی اور کو اس کی جگہ نہیں روک سکتے۔ تو مایوس ہوئے کہ یوسف، یہ بادشاہ تو بات نہیں مانتے، ان کو پتہ تو نہیں تھا یوسف ہے، بادشاہ تو ہماری بات نہیں مانتا۔ مایوس ہو کر الگ ہوئے آپس میں مشورہ کرنے کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور سبق کا عنوان میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ برادران یوسف کی سفر دوم سے مصر سے کنعان واپسی۔ تو اب کافی اصرار کے بعد
جب بالکل نا امید ہو گئے، واضح ہو گیا کہ یوسف نہیں بیچیں گے، تو علیحدگی میں جا کر باہم مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. جیسے آیات کے ترجمے میں بات ابھی آپ نے ساری سمجھ سن لی ہے. تو آپس میں مشورہ کیا. جو ان میں سے بڑا تھا، ان بھائیوں میں سے جو بڑا تھا، اب اس میں دو چیزیں ہیں. جو بڑا تھا کس اعتبار سے؟ یا تو عمر میں بڑا تھا یا تو عقل میں بڑا تھا. یعنی جو ان میں سے بڑا تھا اس نے کہا. تو اب دونوں باتیں ہیں نا، کہ یا تو یہ عقل میں ان سے بڑا تھا، ذرا زیادہ سمجھدار تھا، یا تو پھر یہ ہے کہ عمر میں ان سے بڑا تھا. تھا کون؟ اب اگر دیکھا جائے تفاسیر میں یہ بات آتی ہے، عمر کے اعتبار سے بڑا ربیل تھا اور رائے کے اعتبار سے بڑا یہودا تھا. بعد میں شمون کا نام بھی لکھا ہے، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں یہودا تھا. یہ اسی کی طرف منسوب ہے نا، یہودی یہودا کی طرف منسوب ہے. سمجھ آ گئی؟ تو بہرحال اس نے کہا کہ تم نے کرنا کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں یہ بات معلوم ہے، علم تعلموا، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اباکم، بے شک تمہارے والد نے، قد اخذ علیکم، تحقیق لیا تھا تم سے، موثقا من اللہ، اللہ کو گواہ بنا کر مضبوط وعدہ، جو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر تم نے اللہ کو گواہ بنا کے تم نے وعدہ کیا. اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، اب بنیامین کے بارے میں یہ کوتاہی ہوگی تو باپ بہت سخت ناراض ہوں گے. اور یاد رکھو، جب کوئی نیا صدمہ پیش آئے تو پرانا صدمہ بھی تازہ ہو جاتا ہے. تو اب نیا صدمہ بنیامین کا پیش آیا تو یوسف کا بھی تازہ ہو گیا. اس لیے اس یہودا نے بھی یوسف کا تذکرہ بھی کیا. اور پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہودا ہی تھا، اسی نے یہ کہا تھا کہ کنویں میں ڈال دو، قتل نہ کرو، ورنہ بھائی تو قتل کرنے کے در پہ تھے. تو کہنے لگا کہ یوسف کا صدمہ بھی ان کے سامنے آ جائے گا، ابا جان کے سامنے. ان کے بارے میں بھی تم پہلے کوتاہی کر چکے ہو. میں تو اب مصر سے واپس نہیں جاؤں گا، ادھر ہی رہوں گا، یہاں تک کہ حتی یأذن لی ابی، ابا جان مجھے خود اجازت دے دیں کہ آ جاؤ واپس. میں تو ابا جان کا آمنا سامنا نہیں کر سکتا، میری آنکھیں اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ میں ابا جان کا آمنا سامنا کر سکوں. تم جاؤ اور جا کر والد کو بتا دو. ہاں، دو باتیں کی انہوں نے، یا تو ابا جان خود مجھے بلائیں یا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے. او یحکم اللہ لی، یا اللہ کا میرے لیے کوئی حکم آ جائے. کیا مطلب؟ وفات آ جائے، فوت ہو جاؤں، اسی مصر کی زمین میں مر جاؤں گا نہیں، جانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. میں ابا جان کو کیسے آنکھیں دکھاؤں گا؟ اس میں شرم تھی. یہ بندہ شرم والا تھا ان میں. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اے بھائیو، ارجعوا الی ابیکم، تم جاؤ اپنے والد کے پاس اور جا کر کہو، یا ابانا ابن ابنک سرقا، ابا جان آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے. اس کو وہاں پر روک لیا گیا ہے اور ہماری شریعت کے مطابق اس کو غلام بنا لیا گیا ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، جو ہم نے دیکھا ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. سونے کا پیالہ تھا، اس نے چرا لیا، تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں آتا تو بستی والوں سے پوچھ لیجئے، وہ پیالہ اس کے سامان سے نکلا ہے. ہم نے جو دیکھا اس کی گواہی دیتے ہیں، باقی حقیقت تو ہمیں معلوم. اب دیکھیں نا، دو تفسیریں سمجھیے. ہم نے آپ سے محافظت کا جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس وقت یہ بات نہیں جانتے تھے کہ بنیامین یہ کام کرے گا، جا کے چوری کرے گا. اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم آپ سے یہ وعدہ کبھی نہ کرتے. اب اس نے یہ حرکت کی، ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور دوسری تفسیر اس میں یہ کی گئی ہے کہ ظاہراً تو ہم نے یہی مشاہدہ کیا ہے کہ اس سے چوری ثابت ہوئی ہے، پیمانہ اس کے سامان سے نکلا ہے. ممکن ہے کسی اور نے پیمانہ اس کے سامان میں رکھ دیا. بہرحال ہم دونوں صورتوں میں غیب جاننے والے تو نہیں ہے کہ پیمانہ اس کے سامان سے نکلا ہے، اس نے چوری کی ہے یا کسی اور نے رکھا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے.
اتنی بات ضرور ہے کہ سامان اس کا تھا جس کے اندر سے پیالہ نکلا، تو اس لیے ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بہرحال ہم غیب نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیا ہوا، چوری اس نے کیا نہیں کی، یہ غیب بھی نہیں جانتے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا آتے وقت کہ یہ حرکت کرے گا، ورنہ ہم ساتھ نہ لاتے۔ اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں آتا تو بستی والوں سے پوچھ لیجئے، کسی معتبر آدمی کو جس پر آپ کو یقین اعتماد ہو، اس کو آپ مصر بھیج دیجئے اور وہاں کے لوگوں سے معلومات لے لیجئے جو اس وقت وہاں پر موجود تھے۔ اور اس قافلہ میں جس قافلے کے ساتھ ہم واپس آئے اور لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں قافلے میں، ان لوگوں سے بھی آپ تصدیق کر سکتے ہیں، پوچھیں جا کے ان سے، یہ ایسا ہی ہوا ہے، ہم اپنے قول میں سچے ہیں۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام نے اب بھی کیا فرمایا؟ تمہارے دلوں کی بنائی ہوئی بات ہے، یہ تم نے خود یہ بات گڑھی ہے، تمہارے دلوں کی، تمہارے نفسوں کی بنائی ہوئی ہے۔ دیکھیں، پہلی بار جب انہوں نے کہا تھا کہ یوسف کو بیڑیا کھا گیا، یہی کہا تھا نا پہلی بار، تو یعقوب کو آ کر جب یہ کہا کہ ہم کھیل رہے تھے تو یوسف کو بیڑیا کھا گیا، اب دوسری بار جب یہ آئے، اب آ کر بھی انہوں نے کیا کہا؟ تو یعقوب نے اس وقت بھی یہی جواب دیا تھا، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یہ ساری بات تمہارے نفسوں نے گھڑی ہے، یوسف کو بیڑیے نے نہیں کھایا۔ اب کی بات انہوں نے کہا کہ اس نے چوری کی ہے، تو یعقوب نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے یہ بات گھڑی ہے، بنیامین نے چوری، یہ بنیامین کی بات ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے آ کر کہا بنیامین نے چوری کی ہے، تو یعقوب نے پھر کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے نفسوں نے ایک بات گڑھی ہے، میرے بنیامین نے چوری نہیں کی اور وہ چوری کے جرم میں پکڑا بھی نہیں گیا۔ بہرحال فصبر جمیل۔ اب اس بات کو سمجھیے، بنیامین کے واقعہ کو بھی حضرت یعقوب نے بیٹوں کی بنائی ہوئی بات کہا، یہ تمہاری بنائی ہوئی بات ہے، لیکن اب کی بار تو بظاہر بیٹوں کی بنائی ہوئی بات تو نہیں تھی، جو ہوا وہی ہوا، لیکن حضرت یعقوب فرما رہے ہیں کہ تمہاری بنائی ہوئی بات ہے۔ اور آپ یاد رکھیے، نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے صداقت نکلتی ہے، حق اور صداقت نکلتی ہے، جھوٹ تو نبی کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بنائی ہوئی بات ہے، جبکہ حضرت یعقوب اللہ کے نبی ہیں اور بیٹوں کو کہتے ہیں تمہاری بنائی ہوئی بات ہے، حالانکہ بظاہر بیٹوں کی بنائی ہوئی بات تو نہیں تھی، انہوں نے جو دیکھا آ کر بیان کر دیا۔ تو ایسی بات کیوں کی حضرت یعقوب نے؟ مطلب سمجھیے، دو تفسیریں عرض کروں گا، دو جواب دوں گا اس کا۔ پہلا جواب یہ ہے، یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کا نام لیا ہے کہ تم نے یہ بات بنائی ہے، گڑی ہے، یہ کہا ہے نا کہ تمہاری گڑی ہوئی بات ہے، انہیں اپنی اولاد کی طرف منسوب کیا کہ یہ بات بھی میری اولاد کی بنائی ہوئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اولاد میں یوسف بھی شامل ہیں کہ نہیں ہے؟ تو یہ تدبیر کس نے بنائی تھی؟ یوسف علیہ السلام نے۔ تو یعقوب یہ بتا رہے ہیں کہ بنیامین نے چوری نہیں کی، یہ تمہاری بنائی ہوئی ایک تدبیر ہے، اگرچہ ان بیٹوں کی جو گھر واپس ہے ان کی نہیں تھی، یوسف کی تدبیر تھی بیٹوں کی تدبیر تھی، یوسف کی بنائی ہوئی تدبیر، تو بنیامین نے تو چوری نہیں کی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں نا، بل سولت لکم انفسکم امرا، خود ایک تدبیر بنائی تھی اور یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس روکنے کے لیے، بس ایک جواب۔ دوسرا جواب زیادہ آسان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو کہا یہ تمہاری بنائی ہوئی بات ہے، مطلب یہ کہ توجہ کیجئے، جب سامان سے پیالہ نکلا تھا، کس کے سامان سے؟ بنیامین کے سامان سے، اور ادھر تم میرے ساتھ وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم بنیامین کی مکمل طور پر کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے، عہد و پیمان اور اللہ کے نام کے وعدے تم نے کیے تھے، قسم اٹھا کر تم گئے تھے کہ ہم اس کا مکمل خیال رکھیں گے۔ جب بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا تھا، تم لوگوں کو کہنا چاہیے تھا نا کہ بنیامین نے یہ پیالہ نہیں چرایا، کیوں نہیں کہا تم نے؟ تم اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ کر ادھر مصر کے بادشاہ کے ساتھ ہو گئے، اعلان کرنے والوں کے ساتھ ہو گئے، اپنے بھائی کا ساتھ تم نے کیوں چھوڑا؟ جب تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر حال میں بنیامین کا ساتھ دیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، تو تمہاری بنائی ہوئی بات نا، تم نے اس کی حفاظت نہیں کی ہے، ورنہ تمہیں ساتھ دینا چاہیے تھا بنیامین کا۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بنیامین نے یہ پیالہ نہیں چرایا۔ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ مصر والوں گواہ لاؤ کہ بنیامین نے پیالہ چرایا، کون سے گواہ ہیں تمہارے پاس؟ لاؤ، دکھاؤ کن کے سامنے بنیامین نے یہ پیالہ اٹھا کے سامان میں ڈالے، لاؤ گواہ۔
تم نے کیوں نہیں کہا یہ آ رہا ہے یعقوب اپنے بیٹوں کی گرفت کر رہے ہیں. توجہ کیجیے آپ کہ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ اگر پیالہ بنیامین نے چرایا تو گواہ لاؤ بھائی. دلیل کیا ہے؟ یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کے سامان سے پیالہ نکلے. شاید تم نے خود اس میں سامان میں پیالہ رکھ دیو، کسی اور نے رکھ دیو. تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ بنیامین نے رکھا ہے؟ جب دلیل نہیں تو ہم نہیں مانتے کہ اس نے چوری کی ہے. جب اس نے چوری نہیں کیا ہم اس کو گرفتار بھی نہیں کرنے دیتے. ہمارے ساتھ بھیجو اسے. تو یعقوب بیٹوں کو فرما رہے ہیں کہ تم نے کیوں نہیں بنیامین کا ساتھ دیا؟ تو یہ تمہاری بنائی ہوئی حرکت ہے، تم نے خود یہ سارا کام کیا ہے. بنیامین کو تم خود حوالے کر کے آئے ہو. نہیں سمجھ آئی بات؟ جب پیالہ برآمد ہوا تم نے کیوں چوری تسلیم کر لی اس کی؟ تو تمہاری بنائی ہوئی بات ہے. خود تم نے بنیامین کی چوری تسلیم کر لی جبکہ اس نے چوری کی نہیں. شاید کسی اور نے پیالہ رکھا ہو. کیوں نہیں کہا تم نے؟ تمہیں تو چاہیے تھا اس چوری کو تسلیم نہ کرتے. کوئی گواہ نہیں ہے. خود بادشاہ مصر کو یہ بات تم نے کیوں نہیں کہی جس کے پاس سے اس کی موجودگی میں یہ پیالہ نکلا تھا؟ اور تم نے خود بادشاہ مصر کو یہ بات کیوں کہی ہے کہ جس کے پاس سے پیالہ نکلے گا اس کو تم روک لو؟ تو تمہاری بنائی ہوئی بات ہے. تم نے خود کہا تھا کہ جس کے پاس سے پیالہ نکلے اس کو روک لینا. یہ تو تم نے خود حوالے کیا بنیامین کو. تمہیں کس نے کہا تھا کہ وہاں پر جا کر تم اس حوالے سے تم یہ فتوی جاری کرنا کہ جس کے پاس سے پیالہ نکلے اس کو تم روک لینا؟ کیوں کہا تم نے؟ اگر تم نہ کہتے تو بنیامین کو وہ کبھی روک سکتے ہی نہیں تھے. یہ تم خود حوالے کر کے آئے ہو، لہذا تمہارا بنایا ہوا اپنا معاملہ ہے. اور چوری کے لیے تو مقام محفوظ سے کسی چیز کو نکالنے کو چوری کہتے ہیں. یہ تو چوری تھی نہیں. کیوں تسلیم کیا تم نے اس کو چوری؟ اور کیوں گرفتار کرا کے آئے بنیامین کو؟ تمہارا بنایا ہوا اور گھڑا ہوا واقعہ یہ سارا. اب دیکھیں نا اصول کو دیکھیں. اب دیکھیں تو وکیل لوگ ہوتے ہیں، جج لوگ ہوتے ہیں، بات بات سے نکالتے ہیں کہ نہیں. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر جا کر پکڑا کر جیسے ہوا ویسے تسلیم کر کے آ گئے. حالانکہ ان کو ساتھ دینا چاہیے تھا. بھائی آپ کے پاس کیا گواہ کس نے چوری کی ہے بتاؤ؟ اور دوسری بات انہوں نے خود کہا کہ جس کے سامان سے پیالہ نکلے گا اس کو تم کیا کر لینا؟ روک لینا. اگر یہ بھائی خود نہ کہتے وہ روک سکتے؟ کبھی نہیں. تو اس لیے ارے یعقوب ان کا مواخذہ کر رہے ہیں کہ تم نے ایسے کیوں کیا. بہرحال ہوتا تو وہ جو اللہ چاہتے ہیں نا، اللہ کی بنائی ہوئی ایک تدبیر تھی، اس ایک پروسیس سے چلنا تھا. ارے یعقوب کے امتحان کو مکمل کرنا تھا. بہرحال جو ہوا میں صبر کروں گا. فصبرون، اللہ کے نبی تھے نا، جزا فضا نہیں. میں صبر کروں گا. اللہ سے امید ہے، اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ تینوں بیٹوں کو مجھ سے ملائے گا. تین کون سے؟ جمع کا ذکر کیا. تین کون سے؟ ارے یوسف، بنیامین اور یہ یہودا یا ربیل جو بھی تھا. تینوں کو مجھ سے دوبارہ ملائے گا. اللہ اکبر. چونکہ یہ شرم کی وجہ سے مصر میں رہ گئے تھے، واپس نہیں آئے تھے. باقی ارے یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ یوسف زندہ ہیں. دلیل کیا اس بات کی؟ یوسف کو کس بات سے یقین تھا؟ خواب. ارے یوسف نے جو بچپن میں خواب دیکھا تھا. کون سا خواب؟ جی، تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی اس خواب کی تعبیر ظاہر نہیں ہوئی. تو جب ظاہر نہیں ہوئی تو یوسف زندہ ہے. یہ یقین تھا ارے یعقوب علیہ السلام کو کہ ہے زندہ. یہ انہوں نے جھوٹ بولا، گڑبڑ کی ہوئی ہے، کچھ گڑبڑ کی ہوئی ہے انہوں نے. اس خواب کا وقوع اور ظہور ابھی تک نہیں ہوا تو وہ دلالت کرتا ہے اس بات کہ یوسف ابھی زندہ ہے. 40 سال کے بعد بھی باپ امید کے ساتھ ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے. اسی وجہ سے امید ظاہر کی کہ تینوں سے اللہ تعالیٰ ملائے گا. سب اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت میں ہے. بیٹوں سے یہ گفتگو کرنے کے بعد ان سے رخ دوسری طرف پھیرا اور یوسف کا غم دوبارہ تازہ ہوا. فرمایا ہائے افسوس یوسف پہ، ان کے غم میں میری آنکھیں سفید ہو گئی ہیں. ان آنکھوں کی روشنی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. دل کی روشنی بڑھتی جا رہی ہے، آنکھوں کی کم ہوتی جا رہی ہے. رونے سے مدارج نبوت بڑھ رہے ہیں نا، اللہ امتحان کی تکمیل کر رہے ہیں. دل رنج و غم سے بھرا ہوا ہے. فرمایا کسی مخلوق سے شکایت نہیں کرتا، میں اللہ کے سامنے یہ اپنی عرض رکھتا ہوں. بیٹوں نے جب باپ کا یہ اضطراب دیکھا کہنے لگے ابا جان آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، سال گزر گئے، نہیں چھوڑنا اب اس کو. ان کے غم میں آپ گھل جائیں گے، مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا روئی پرواز کر جائے گی. چھوڑیے اب اس یوسف کو. ارے یعقوب نے فرمایا میں تو اپنی بے قراری اور رنج اور غم اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے.
میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ یوسف کا خواب ابھی میرے سامنے ہے، وہ پورا نہیں ہوا اور وہ ہو کر رہے گا۔ جو خواب اللہ نے دکھایا ہے، وہ حرف بحرف پورا ہوگا اور یوسف مجھ سے دوبارہ ملے گا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا، جاؤ یوسف اور اس کے بھائیوں کو تلاش کرو، امید ہے کہ مجھے ملیں گے۔ دونوں یوسف اور اس کے بھائی کو نہیں، یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو۔ تیسرے کا ذکر یہاں پر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ ظاہر ہے جب بنیامین آ جائیں گے تو خود ہی آ جائے گا، اس کا تو مسئلہ نہیں، وہ تو خود رکا ہوا ہے۔ تیسرے کا ذکر اس لیے نہیں کیا، تو بنیامین کی رہائی پر موقوف تھا، بنیامین رہا کے آ جائے گا، وہ ساتھ ہی آ جائے گا۔ فرمایا بیٹو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، جاؤ تلاش کرو جا کر یوسف کو بھی تلاش کرو اور بنیامین کو بھی تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ پورا نقشہ یہاں پر آمدن دوم سے واپسی کا کھینچا گیا، اور اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دوبارہ اپنے بیٹوں سے کہا کہ اب تیسری بار دوبارہ مصر جاؤ، پہلی بار بھی غلہ لینے گئے، دوسری بار بھی غلہ لینے گئے، تیسری بار کیا ہوں گے؟ بھائیوں کو تلاش کرنے۔ اب بھائیوں کو تلاش کرنے گئے تھے۔ اب تیسرے سفر کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہوگا، آج چلیں اسی پر بس کرتے ہیں۔ باقی اس میں ایک بات سمجھ لیجئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے اور حضرت یوسف کا صبر دیکھیے، حضرت یوسف کو اور یعقوب کا استقلال دیکھیے، اور پھر اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے، کوئی پریشانی اور غم ہو تو اللہ کے سامنے اس کو رکھنا چاہیے۔ ہاں عام طور پر کوئی ایسی پریشانی اور غم ہے تو اس کو ہلکا کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ بھی اس کا تذکرہ کر دینا کہ وہ کوئی علاج بتا دیں، کوئی حل بتا دیں، تسلی کے لیے، اس میں کوئی عرض کی بات نہیں ہے، لیکن اصل غم دکھ درد دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ انسان کو دکھ درد غم پریشانی ہوتی ہے، اس کے ظاہر میں شرن کوئی گناہ نہیں ہے۔ انسان ہے، لوہے کا تھوڑا ہی بنا ہوا یا پتھر کا تھوڑا ہی بنا ہوا، نہ مٹی کا بت ہے کہ اس کو دکھ درد نہ ہو، انسان کو ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درد شقیقہ ہوئی، آپ نے فرمایا اتنی درد ہے کہ میں حرکت نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا سر کا درد ہوا، فرمایا وَرَأْسَاهُ، تو بندے کو جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اپنے رب کے سامنے اس کے اظہار کرتے ہیں۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام کو یہ جو درد ہوتا ہے شاٹی کا، ارک اور نسا کا، اس کی تکلیف ہوئی، اس کو لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں۔ یہ بڑا سخت قسم کا درد ہوتا ہے، بڑا سخت درد ہوتا ہے۔ اس کا بہترین علاج حجامہ لگوانا ہے، بہترین علاج، باقی ڈاکٹروں کے پاس بھی اس کا فوری علاج کوئی بھی نہیں، بہترین علاج ہے۔ تو ارے یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی، یا اللہ مجھے اس سے شفا دے دے تو جو میری پسندیدہ چیز اس کو کھانا میں چھوڑ دوں گا۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹنی کا دودھ پینا بہت پسند تھا، آپ نے چھوڑ دیا۔ جب شفا ہوئی تو یہ چیزیں انہوں نے چھوڑ دی، نظر مانی تھی۔ بہت سخت ترین درد ہوتا ہے یہ ران میں درد ہوتا ہے، کمر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک جاتا ہے۔ تو یہاں پر نا یہودی اونٹ کو اس لیے آرام سمجھتے ہیں کہ ارے یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے، تو بھائی یعقوب علیہ السلام کی تو ایک منت تھی، انہوں نے منت مانی تھی، اللہ نے کہا اونٹ کو حرام، ارے یعقوب تو خود نہیں کھاتے تھے نا، کہ منت مانی ہوئی تھی، قسم اٹھائی ہوئی تھی، اس لیے نہیں کھایا بس۔ تو نظر کے حوالے سے ایک بات بیچ میں آ گئی، تو چلے نظر کا مسئلہ سمجھ لیجئے۔ ہماری شریعت میں اس طرح کی نظریں ماننا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی حلال کو اپنے اوپر آرام کرتا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرے۔ کسی نے کسی حلال چیز کو اپنے اوپر آرام کر دیا، ایک آدمی مثال کے طور پر کہتے میرے اوپر دودھ حرام ہے میں نہیں پیوں گا، اب اس پر کفارہ دینا پڑے گا، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ کوئی کہتے میرے اوپر فلاں چیز حرام ہے، اب قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ چیز اس پر حرام نہیں ہوگی، قسم کا کفارہ دے اور وہ چیز کھائے۔ آئی سمجھ؟ تو بہرحال نظر ماننا کوئی اچھی بات نہیں ہے، منت ماننا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں نظر منت سے پہلے خود ہی صدقہ کر دے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی باتیں طے کرے، معاہدے کرے، پہلے ہی صدقہ کر دے۔ یہ کہنا کہ یا اللہ میری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو میں 5000 صدقہ کروں گا، بھائی یہ کہنے کے بغیر پہلے ہی صدقہ کر دیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ہو جائیں گی ٹھیک، پہلے ہی کر دیں۔ لیکن اگر نظر کوئی مانتا ہے تو شرعی مسئلہ ہے کہ نظر وہ چیز جس پر نظر کو معلق کیا ہے، مشروط کیا ہے، وہ کام ہونے پر آپ کے ذمہ وہ چیز لازم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا میرا یہ کام ہو گیا تو میں 50 نفل پڑھوں گی، تو اب 50 نفل وہ کام ہو گیا تو لازم ہوں گے۔ میرا یہ کام ہو گیا تو میں نے اونٹ قربان کرنے، اب وہ کام ہو گیا تو اونٹ دینا ہوگا، چاہے اونٹ کی قیمت دے دیں، اونٹ دے دیں،
بہرحال اس نظر کو پورا کرنا ضروری ہوگا. نظر اسی چیز کی ماننے سے نظر لازم ہوتی ہے جو عبادت کے قبیل سے ہو. ہاں، جو چیز عبادت کے قبیل سے نہیں ہے، کسی اور وجہ سے، کسی کے سبب کی وجہ سے وہ عبادت ہے، تو اس کی نظر ماننا جائز نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں وضو کروں گا، یہ نظر نہیں ہوگی. وضو بذات خود عبادت نہیں ہے، یہ تو نماز کے لیے ہے. ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں تبلیغ میں چلہ لگاؤں گا، یہ نظر نہیں ہوگی. لیکن یہ تو دعوت کے لیے ایک کام ہے، تبلیغ کے لیے ایک کام ہے، کوئی ضروری الگ سے تھوڑا ہی ہے، الگ سے عبادت نہیں ہے یہ. تو اس لیے وہی نظر منعقد ہوتی ہے جو عبادت کے قبیل سے ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی کہتے ہیں میں نفل پڑھوں گا، تو نفل پڑھنا ٹھیک ہے، عبادت کا قبیل ہے، تو اور نمازیں فرض بھی ہیں، اس پر واجب بھی ہیں. قرآن پڑھوں گا ٹھیک ہے، درود شریف پڑھوں گا ٹھیک ہے، نظر ہو جائے گی. چلیں بس.